الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت اس سورت کی آخری آیت کی روشنی میں باطن کے ایک گناہ کی طرف توجہ دلانے کا ارادہ ہے، جو خود بھی گناہ ہے اور اس کی وجہ سے اور بھی بڑے بڑے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ باطن کے گناہ ایسے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں اور حرام ہیں، اور ان کا وبال اور نقصان بڑا زبردست ہے. اور چونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اس لیے بعض لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے ان کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ گناہ ان کے باطن میں ہوتا رہتا ہے اور دین و دنیا کی تباہی سے دوچار کرتا رہتا ہے. اس گناہ کا نام ہے حسد کرنا. حسد کرنا بھی گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور یہ ہمارے دل کا گناہ ہے، ہمارے باطن کا گناہ ہے. حسد کہتے ہیں اپنے دل میں کسی دوسرے کی کوئی نعمت دیکھ کر جلنا اور دل دکھنا، اور اس کا یہ دل چاہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یا مجھے ملے نہ ملے، مگر وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. اسے کہتے ہیں حسد کرنا. اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب نعمت عام ہے، کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے،
اب وہ چاہے دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو، دنیا کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، دین کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، لیکن جس کے دل میں حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ دوسری کی دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اس کے پاس اس نعمت کو گوارا نہیں کرتا، اسے دیکھ دیکھ کر جلتا رہتا ہے اور اس کا دل دکھتا رہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ نعمت تو اس کے پاس ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت چھن جائے اور اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اگر ختم ہو جائے تو اس کا بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے حسد، اور حسد پیدا ہوتا ہے کینے سے، حسد پیدا ہوتا ہے کینے سے۔ کینہ بھی ایک گناہ کا نام ہے جو انسان کے باطن میں ہوتا ہے، اور ہر سال تقریباً شب برات میں اس کا بیان ہوتا ہے آپ کے سامنے، کیونکہ کینہ رکھنے والے کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور کینہ پیدا ہوتا ہے بیجا غصے سے۔ بیجا غصہ کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ غصہ تو انسان کے ظاہر سے نظر آتا ہے، لیکن اس سے انسان کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اور کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور بیجا غصہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے۔ تکبر بھی بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، وہ بھی دل کا گناہ ہے۔ جس کے دل میں تکبر ہوگا بیجا غصہ ضرور کرے گا، چاہے بیوی پر کرے، چاہے اولاد پر کرے، چاہے بہن بھائیوں پہ کرے، چاہے دوست احباب پہ کرے، چاہے بازار میں کرے، چاہے کسی جگہ بھی کرے، لیکن جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ بیجا غصہ ضرور کرے گا، الا ماشاء اللہ۔ اور تکبر کرنے والا دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے، رسوا ہے۔ تو تکبر سے بیجا غصہ، اور غصے سے کینہ، اور کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور جو کسی کی نعمت پر حسد کرتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اس لیے کہ دین دنیا کی جو نعمتیں جس شخص کو ملی ہیں من جانب اللہ ملی ہیں، اس دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عطا ہے، کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا اور نہ لے کر جائے گا۔ جتنی بھی ریاست ہے یا سیاست ہے، مال ہے، دولت ہے، سب یہیں چھوڑ کے جائے گا، خالی آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین جو دنیا کے بہت بڑے بادشاہ اور نیک بادشاہ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ زندہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے مرنے سے پہلے دو وصیتیں کی، ایک اپنی والدہ کی تسلی کے لیے، ایک دنیا والوں کی نصیحت کے لیے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک وصیت تو یہ کی کہ اپنی والدہ سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سالے ثواب کی روٹی ایسے گھر میں دینا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ اور دوسری وصیت یہ کہ جب مجھے دفنانے کے لیے نماز جنازہ کے بعد قبرستان لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا۔ ان کے دفنانے کے بعد ان کی والدہ نے، ان کے گھر والوں نے ان کی ایصال ثواب کے لیے
خادم سے کہا کہ یہ کھانا لے جاؤ اور اس گھر میں دینا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. صبح کے وقت دیا تھا کھانا، شام کو واپس ایسے ہی لے آیا. ایک گھر بھی ایسا نہ ملا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. جہاں بھی جاتا اور پوچھتا کہ بھائی تمہارے یہاں کسی کا انتقال تو نہیں ہوتا، سب کہتے بھائی ہمارے بھائی کا ہو گیا، ہمارے بہن کا ہو گیا، ہمارے بیٹے کا ہو گیا، ہماری بیٹی کا ہو گیا، ہماری ماں کا ہو گیا، ہمارے باپ کا ہو گیا، ہمارے دادا کا ہو گیا، ہماری دادی کا ہو گیا. شام تک کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، کسی بیٹے بیٹی کا انتقال نہ ہوا ہو. تو جب کھانا شام کو واپس آیا تو ان کی ماں کو تسلی ہو گئی کہ میرا ہی بیٹا نہیں مرا، اوروں کے بھی ہزاروں بیٹے بیٹیاں مر چکے ہیں. کیسی حکیمانہ وصیت کی کہ اس کے ذریعے انہوں نے اپنی والدہ کی تسلی کر دی کہ آج صرف تمہارا بیٹا نہیں مرا، تمہارے بیٹے کے ساتھ ساتھ اوروں کے بھی ہزاروں بیٹے مر چکے ہیں. یہ صبر سے کام لینا چاہیے. اور لوگوں کی عبرت کے لیے دوسری وصیت پہ عمل ہوا تو لوگوں کو سبق مل گیا کہ جب ان کا جنازہ قبرستان جا رہا تھا تو دونوں ہاتھ باہر لٹکے ہوئے تھے. اس سے انہوں نے یہ سبق دیا کہ دیکھو دنیا کا بادشاہ بھی دنیا سے خالی جا رہا ہے، تو جب میں خالی جا رہا ہوں تم بھی تو خالی ہاتھ آؤ گے، آگے تو عمل جائے گا، دنیا سب پیچھے. تو بھائی جس کو جو کچھ ملا ہے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی تقسیم سے، اپنی حکمت سے دنیا میں عطا فرمایا ہے. ماں کے پیٹ سے تو کوئی لایا نہیں اور نہ یہاں سے کچھ لے کر جائے گا. جب جائے گا تو ریاست سیاست سب یہیں رکھی رہ جائے گی، آدمی خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا. تو حسد کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت کیوں دی. اب دین کی نعمت میں یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ عمل کی توفیق دی ہے جس کی وجہ سے وہ عابد ہے، زاہد ہے، سخاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. دوسرا آدمی جلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عالم کیوں بن گیا، یہ اتنا بڑا مفتی کیوں بن گیا، یہ اتنا بڑا قاضی کیوں بن گیا، یہ اتنا بڑا علامہ کیوں بن گیا، اس کو یہ ایسی شہرت کیوں حاصل ہو گئی، اس کو یہ اعلیٰ مقام کیسے ہو گیا. میں بھی تو اس کے ساتھ اس کا کلاس فیل ہوتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اس کی تو بڑی واہ واہ ہے، اس کی تو بڑی عزت ہے، اس کا تو بڑا ڈنکا بج رہا ہے اور میں کچھ نہیں. یہ دین کی لائن میں حسد ہے. یہ کوئی بہت اچھا قاری ہے، اس کی قرات سن کر کے اسے حسد ہوتا ہے. بہترین مصنف ہے، اس کی تصنیف دیکھ کر کے حسد کرتا ہے. کوئی بہترین قاری ہے، حافظ ہے، اس کی وجہ سے آدمی کو حسد ہوتا ہے. تو دین کے راستے سے بھی اور دین کی نعمتوں کے اعتبار سے بھی بعض دفعہ آدمی کو حسد ہوتا ہے، یہ بھی حسد ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرما دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرما دیا، کوئی منصب عطا فرما دیا، دولت عطا فرما دی. مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کی صحت دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی کو حسد ہونے لگتا ہے اور آدمی اسے دیکھ کر جلتا ہے کہ اس کے بعد یہ دولت کہاں سے آ گئی، سب حرام کی، چوری کی، یہ سب یہ جلتا ہے وہ دیکھ دیکھ کر. تو کسی کی نعمت دیکھ کر کے جلنا اور یہ چاہنا کہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے. کیونکہ جس کو جو کچھ ملا ہے من جانب اللہ ملا ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے، دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو صاحب منصب بنایا، کسی کو بے منصب بنایا، کسی کو خادم بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو استاد بنایا، کسی کو شاگرد بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. دین و دنیا دونوں اعتبار سے، یعنی دونوں قسم کی نعمتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں رکھا. جیسے 5 انگلی برابر نہیں ہے، 500 آدمی برابر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. تم کیوں اعتراض کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر؟ تو ایک تو سب سے بڑا گناہ اس کے اندر یہ ہے
کہ حسد کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا جائز نہیں. تو ایک گناہ تو حسد سے ہی ہو جاتا ہے آدمی کو، اللہ بچائے. اور اس کے علاوہ دین اور دنیا دونوں کا نقصان یہ ہے کہ دینی اعتبار سے تو حسد کرنے والے کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نیکیاں حسد سے اس طرح جل کر ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم. قیمتی سے قیمتی لکڑی کو جلا دو، جل کر کے وہ کوئلہ بن جائے گی. جو حسد کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے سے، تو اس حسد کرنے والے کی نیکیاں حسد کی وجہ سے ختم ہوتی رہتی ہیں، جلتی رہتی ہیں، جل جل کے ختم ہوتی رہتی ہیں، کوئلہ ہوتی رہتی ہیں. دینی نقصان ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے. بھئی جس کے پاس جو نعمت ہے وہ تو رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تمہارے جلنے سے تو وہ ختم ہوگی نہیں. جب ختم نہیں ہوگی تو تم اپنی نیکیاں کیوں ختم کر دو؟ جو تم نے خود محنت سے کمائی ہیں اور رات دن ایک کر کے تم نے ان کو حاصل کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، راتوں کو جاگ کر عبادتیں کی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، تم اپنی نیکیوں میں کیوں دیا سلائی لگا رہے ہو اور پیٹرول کیوں چھڑک کر کے آگ لگا رہے ہو؟ لیکن حسد کرنے والے کو یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں نہیں آتی، بس خام خواہ حسد کرتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے اور جل جل کے اپنی نیکیاں جلاتا رہتا ہے. یہ تو دینی نقصان ہو گیا. اور دنیاوی نقصان یہ کہ ہمیشہ پریشان، کیونکہ دوسرے کی نعمت چھین سکتا نہیں، اس کے عہدے سے اس کو اتار نہیں سکتا، اس کی نعمت چھین نہیں سکتا، اس کی صحت لے نہیں سکتا، اس کی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے خوبصورتی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. جس چیز سے بھی حسد ہو رہا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس سے لے لے اور خود حاصل کر لے. یہ اختیار میں نہیں، کیونکہ من جانب اللہ ہر ایک کو ملا ہے نا. جو من جانب اللہ مل رہا ہے وہ دوسرا آدمی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دینے سے ملے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو جس کو عزت دی ہے تو اللہ پاک نے عزت دی ہے، جس کو عہدہ دیا ہے تو اللہ پاک نے دیا ہے، جس کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عقل دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی. سب چیزیں من جانب اللہ ہیں، دوسرا آدمی وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. وہ دیں گے تو ملے گی، نہیں تو کیسے ملے گی. تو ہمیشہ پریشان. حاسد جس کی سے حسد کرتا ہے بس اس کی طرف سے ہمیشہ گھٹن میں مبتلا رہتا ہے، اس کے دل اندر سے کڑتا رہتا ہے. اب یہ خود اپنے اختیار سے اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا رکھنا یہ حسد ہے جو کہ حرام ہے. اور ہر وقت حسد ہر وقت گناہ، یہ بھی تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا. بھائی ایک گناہ تو یہ ہے کہ آدمی نے شراب پی اور توبہ کر لی، ختم ہو گیا. بدنگاہی کی، ختم ہو گیا. حسد تو ہر وقت دل میں، اور جب ہر وقت دل میں تو حرام گناہ ہر وقت، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہر وقت گنہگار ہو رہا ہے. یہ دینی نقصان اور ساتھ ساتھ پریشان ہر وقت، یہ دنیاوی نقصان. اور پھر اس سے اور بھی متعدد گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں کسی سے حسد ہوتا ہے تو پھر آدمی چپ تھوڑی رہتا ہے، پھر آدمی چپ نہیں رہتا ہے، پھر یقیناً غیبت کرے گا. جس سے حسد ہے اس کے بارے میں غیبت کرے گا. جیسا بھی میں نے ایک مثال کے طور پر کہا تھا کہ وہ کہے گا اس کے بعد جو مال ہے سارا اس نے حرام سے کمایا ہے، چاہے وہ واقع تو اس نے حلال سے کمایا ہوگا نا، سب یہ حرام کی کمائی ہے. یہ سب ناجائز طریقے سے اس نے دولت بٹوری، تبھی تو اتنا مالدار ہو گیا. کہاں سے مالدار ہو گیا یہ؟ اب یہ تہمت بھی ہے، غیبت بھی ہے. تو حسد کی وجہ سے اس نے دوسرے جس کی نعمت پر اس کو حسد ہو رہا تھا اس پہ تہمت بھی لگا دی، ساتھ ساتھ اس کی غیبت بھی کر دی. اور پھر وہ 10 جگہ جا کر کے اسے سنائے گا، چغلی بھی ہو گئی. تحقیق بھی کرے گا اس کی، ایسا تھوڑی کرے گا جس سے اس کو حسد ہو رہا ہے. دوسرے کی تحقیر
یہ خود الگ گناہ کبیرہ ہے. خود کو اچھا سمجھے گا، دوسرے کو حقیر سمجھے گا، بلکہ حقیر کہے گا اور بتائے گا. دوسرے کو حقیر بتانا اور خود کو بہتر سمجھنا، یہ تکبر. کیونکہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو حسد ہو رہا ہے. لہذا تکبر کا گناہ الگ ہوگا، دوسرے کی تحقیر کرنے کا گناہ الگ ہوگا. تو اس کے ذریعے لڑائی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میرا حاسد ہے تو وہ کو چھوڑے گا، پھر لڑائی پکی ہے. اب بھائی بھائی میں لڑائی، بہن بھائی میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، دوست دوست میں لڑائی، محلے اور پڑوسیوں سے لڑائی، بازار والوں سے لڑائی، اہل معاملہ سے لڑائی، ہر جگہ جھگڑا، ہر جگہ فساد. یہ سب حسد کی وجہ سے. بھئی یہ اتنا مالدار کیوں ہو گیا؟ یہ اتنا لکھپتی کروڑ پتی کیسا ہو گیا؟ ہم تو وہیں کے وہیں پڑے ہیں. اب جناب حسد کی وجہ سے مقدمے بازیاں. اور ایک بہت بڑا گناہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے جادو. جب دیکھتا ہے کوئی آدمی کہ یہ آدمی بڑا مالدار ہو رہا ہے اور یہ بڑا ماشاءاللہ عزت پا رہا ہے اور بڑا ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خاندان میں اس کی بڑی عزت رہی ہے اور وہ، تو بس پھر یہ اب لڑ تو سکتا نہیں، مقابلہ کر نہیں سکتا، سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا، تو چپ کے جادو کرواتا ہے تاکہ جادو کے ذریعے یہ ناکارہ ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو، بیمار ہو، برباد ہو، تباہ ہو، یہ ہو اور وہ ہو. بس جادو کروا دیتا ہے. اور جادو کے ذریعے جناب رشتے توڑوائے جاتے ہیں، دکان بند کی جاتی ہے، کاروبار ٹھپ کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے جادوؤں کے ذریعے لوگوں کو ستایا جاتا ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. دیکھ لو حسد کا یہ گناہ. اور جادو حرام، کرنا بھی حرام، کرانا بھی حرام. یہ ہیں وہ نقصانات جو دینی اعتبار سے حسد کرنے کی بنا پر ہوتے ہیں. لہذا کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 20 احادیث میں فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو. ایک دوسرے سے بغض عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کر کے رہو. اور بھائی بننے کا نسخہ یہ ہے کہ دل میں یہ سوچے کہ بھئی اس کو جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس سے جلنے کی. اور اگر بالفرض کسی کے دل میں حسد ہو ہی جائے تو اس کا بھی علاج ہے. اس کا علاج ہے کہ اس کو اندر ہی رہنے دے، بس اس زبان نہیں کھولے اس کے بارے میں، نہ زبان کھولے نہ ہاتھ کھولے، بلکہ زبان اور ہاتھ سے حسد کے الٹ کام کرے. حسد کا الٹ یہ ہے کہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور عطا فرما، جو نعمت آپ نے دی 10 گنا عطا فرما، اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. اس کے لیے اور دعا کرو کہ اللہ تعالی اور ترقی دے. جب یہ دعا کرے گا دل پہ آرا چل رہا ہوگا، کیونکہ اندر سے تو وہ جلن جوش مار رہی ہے کہ یہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا، اتنا بڑا عہدہ اس کو کیسے مل گیا ہے، اس کو اتنی شہرت کیسے ہو گئی، اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی. مگر آپ دعا کرو کہ یا اللہ اس کو اور عزت عطا فرما، اور رفعت عطا فرما، اور زیادہ اس کو یا اللہ ترقی عطا فرما. تو جب دل کے اوپر یہ آرا چلے گا تو وہ آرے سے آپ کا حسد کٹے گا انشاءاللہ. نمبر 2، جب اس سے ملاقات ہو تو آپ اس کا اکرام بھی کرو، سلام کرنے میں پہل کرو، اس کے ساتھ نہایت ہی عزت کا اور نیاز مندی کا برتاؤ کرو. دوسروں کے سامنے بھی اس کی تعریف کرو. تو اندر تو دل چاہ رہا ہے کہ میں برائی کروں، ایک نہیں 10 عیب اس کے گنواؤں اور ذلیل اور رسوا کروں، اب عزت کرنا شروع کر دو. تو اللہ پاک نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے. آپ اس کی عزت کرو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، اس کی تعریف کرو گے تو وہ حسد کی جڑ کٹنی شروع ہو جائے گی، اور اس کی جگہ پھر آپ کے دل میں تواضع آنی شروع ہو جائے گی، اس کی محبت دل میں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. یہ اس کا علاج ہے بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.